اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی ایف ایس سی کا ایک واقعہ یاد آیا. صبح اسمبلی کے ٹائم ہم واپس جا رہے تھے، اور ویسے تو میں اتنی پنجابی نہیں بولتی، تو میں نے اپنی دوست کو کہا کہ آگے آ جا. میرے ساتھ سے میری انگلش کی ٹیچر گزر رہی تھی، تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ یہ ایتھے اتھے اپنے گھر میں کیا کریں. غصہ تو مجھے بہت آیا، لیکن میں چپ کر کے، اوبیسلی ٹیچر تھی. اس کے بعد تو ایک یہ وقت آیا کہ انگلش کے علاوہ کوئی اور لینگویج بولنے پہ 10 روپے کا فائن ہونے لگا. تو اسی پہ میں آپ سے کوشچن پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح ہم لوگوں کے کورسز میں اردو ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے، سارے سبجیکٹس کمپلسری ہیں، تو ہم لوگ اپنی پروونشل لینگویج کو ایک کمپلسری سبجیکٹ کیوں نہیں بناتے؟ کیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس طرح بیکن ہاؤس جیسے الائٹ اسکول ہے، وہاں پر وہ بچے پڑھتے ہیں جو پنجابی بولنا یا بلکہ اردو بولنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں؟ ایک دفعہ اسی طرح سے کسی اسکول نے، آئی ڈونٹ ریمبر کہ یہ سکھ اسکول تھا یا دوسرا بیکن ہاؤس تھا، انہوں نے کوئی سرکولر ایشو کیا تھا کہ یہاں کیمپس میں کوئی پنجابی نہ بولے. اس کے بعد وہ بڑا سرکولیٹ ہوا سوشل میڈیا پہ، اس کو مطلب آخر کار انہیں اس بات کی معافی مانگنی پڑی کہ وہ پنجابی کو وہ انفیریئر لینگویج جو ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم خود کیونکہ وہ قدر نہیں کرتے، تو ہماری پریفرنس بھی یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ انگریزی سیکھیں اور کم از کم اردو سیکھیں، اور پنجابی جو ہے وہ نہ بولیں، یا بول رہے ہیں تو صرف گھر میں بولیں. تو اس میں قصوروار ہم سب ہیں. لیکن جو یہ سکولز ہیں ان میں خاص طور پہ وہ جیسے شجر ممنوع ہے کہ آپ جو ہے وہ پنجابی وہ نہیں بولنی ہے آپ نے، یہ ہمارے جو نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفیریورٹی کمپلیکس ہے. ہمیں یہ کمپلیکس جو ہے وہ مار رہا ہے. اب میں نے جب پنجابی لکھنا شروع کی تو یہ لوگ وہ کہتے تھے کہ اچھا جی آپ پنجابی لکھ رہے ہیں. تو میں نے ایک بات کی تھی، میں نے کہا کہ میں نے MBBS کیا ہوا ہے، میں ماسٹر آف سرجری ہوں. میں اب چاہے جو اردو بولوں، پنجابی بولوں، انگریزی بولوں، میں ماسٹر آف سرجری رہوں گا. میں چاہے دھوتی پہن کے ہوں، میں چاہے شلوار قمیض پہن کے ہوں، میں ماسٹر آف سرجری ہوں. یہ بات یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ہمارے جو کمپلیکس ہیں، سب سے پہلے ہمیں ان کمپلیکسز کو وہ نکالنا ہوگا. ٹو مائی پوائنٹ جو آپ نے باقی کوشچنس کے آنسر میں بھی بتا دیا ہے، لیکن ابھی تک پنجابی کو اتنی ایکسیپٹنس کیوں نہیں ملی جتنی باقی پروونشل لینگویجز کو ملتی؟ وجہ تو یہی ایک سرخ فیتا جو ہے وہ اس کی وجہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ڈسکشن میں تو ہوتی ہیں، اور جب وہ فائلز لیکن جاتی ہیں آگے بیوروکریسی تک کو، تو وہ ان کو ایک طرف وہ رکھ دیتے ہیں. اسی وجہ سے میں جب ایک عارف نقوی صاحب یہاں پہ چیف منسٹر سے، تو اس کے زمانے میں ایک کمیٹی بنی تھی پنجابی کی ترویج کے لیے، ابھی میں بھی اس کا ممبر تھا. ہمارے الحمرہ میں میٹنگ بھی ہوئی، اس کے لیے 5 کروڑ روپیہ بھی رکھا گیا. لیکن وہ جیسے ہی وہ گئے وہ سارا کچھ وہ ختم ہو گیا. تو جب تک ہمارے جو اوپر والا طبقہ ہے یہ نہیں سمجھیں گے بات کو، یعنی کہ بات اوپر سے جب تک شروع نہیں ہوگی تو ان کے ذہن میں سے یہ کمپلیکس جو ہے وہ نہیں نکلے گا. آپ کو شاید علم ہو یا نہ ہو کہ پہلے پنجاب میں یہاں پنجابی میں سارا کچھ پڑھایا جاتا تھا. تو جب یہ انگریزوں کی حکومت آئی تو وہ دیکھا کہ ان کے تو بچے بڑے لائق ہیں جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں اس کے لیے، کیا کریں. انہوں نے وہ کورس سارے جو ہیں وہ سارے تبدیل کر دیے. انہوں نے کہا نہیں، پنجابی میں یہ کورس نہیں ہوگی. تو کسی قوم کو اگر ختم کرنا ہو تو اس کے لیے مطلب ان کی مادری لینگویج کو دبائیں. تو یہ ایک انٹرنیشنلی مطلب اگر یہ عالمی طور پہ اب زبان کا دن منایا جاتا ہے، قومی زبانوں کا دن منایا جاتا ہے، مختلف زبانیں ہیں، اور تشویش یہی ہے کہ مطلب وہ زبانیں کیوں یہ دن کیوں منایا جاتا ہے؟ اس لیے منایا جاتا ہے کہ وہ زبانیں مر رہی ہیں. بہت ساری زبانیں جو ہیں وہ صفاستی سے وہ ختم ہو رہی ہیں دیش میں. اور میں خاص طور پہ ایک اور پیش کرنا چاہوں گا یہ ٹرائیبیوٹ پنجابی زبان کے حوالے سے سکھ بھائیوں کہ ان کا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. سکھ بھائیوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے پنجابی کو زندہ رکھا. انہوں نے ان کو نہیں کوئی شرم آتی کر. ابھی آپ ان کے انٹرویو دیکھ لیں، چاہے وہ انگلینڈ میں ہو رہے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، وہ بات کریں گے وہ پنجابی کو، ان کو کمپلیکس نہیں ہے.
اور حیرت کی بات ہے ستنام سنگھ مانک جو ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی. وہ جلندھر سے ایک روزنامہ چھاپتے ہیں, اجیت اس کا نام ہے. مجھے بتا رہے تھے محسن اجیت کی سرکولیشن جڑی ہے وہ 3 لاکھ سرکولیشن ہے, ڈیلی اخبار ہے. یہاں آپ امیجن نہیں کر سکتے, یہاں ایک دو جو رسالے تو کیا جو روزنامہ بولیکھا اور وہ نکلے تھے تو وہ نہیں چل سکے, تو لوگ خود نہیں خریدتے. اب ہم خود نہیں قدر کریں گے تو اب 3 لاکھ کی اشاعت ڈیلی اجیت جلندھر سے چھپ رہے. میں تو حیران رہ گیا کہ یہ کیا یہ پاسبل ہے. تو یہ ابھی تک میں ان دوستوں کو سلام کرتا ہوں کہ جو کہ وہ پنجابی کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں. اس لیے ہم بھی دوستوں سے کہتے ہیں کہ آپ پنجابی لکھا کریں اور پنجابی آپ وہ بولا کریں. اور پھر میں ایک بات وضاحت کروں کہ اس ویڈیو میں آپ پھر بار بار یہی سوچیں گے کہ ہم کیوں بات اردو میں کر رہے ہیں یا انگریزی میں مکس کر کے, اس لیے کہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے. مجھے یہاں پہ شفقت تنویر مرزا صاحب بہت یاد آ رہے ہیں جو کہ ہمارے پنجابی بورڈ کے سیکرٹری بھی تھے. تو وہ ڈان اخبار میں وہ کالم لکھا کرتے تھے اور جو پنجابی کتابیں ہیں ان کو انٹروڈیوس کرایا کرتے. اور میری جب تک وہ زندہ رہے میری پہلی 4 کتابیں جو آئی تھی ان کی زندگی میں, چاروں کے چاروں پہ انہوں نے ڈان میں انہوں نے تبصرے لکھے. مقصد کیا تھا کہ ہم مطلب ایک دفعہ کراچی سے ایک دوست کو یار ڈان میں تو بمیری پہ تبصرہ آیا, کیا بات ہے, کہ ان لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہماری جو زبان ہے اس کی کیا اہمیت ہے. تو یہ زبان کی یہ ترویج کا مختلف طریقے ہیں. ایک تو پنجابی ظاہر ہے, ہم پنجابی میں بول کے پھر اردو میں ہم بتائیں گے پنجابی کی کیا اہمیت ہے, اور پھر ایون انگریزی میں شفقت تنویر مرزا جیسے لوگ. ابھی مشتاق صوفی جو ہیں وہ ہمارے صدر ہیں پنجابی بورڈ کے, وہ بھی مطلب ڈان میں وہ کالم لکھتے ہیں. اور تو وہ جو پنجابی کی ہمارے کلچر ہے کلاسکس ہیں اس کو انگریزی جو قارئین ہیں ان کو انٹروڈیوس کراتے ہیں تاکہ یہ ہمارا جو ہے وہ کلچر جو ہے پنجاب کا وہ محفوظ رہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پنجابی لینگویج کا کوئی اچھا فیوچر ہو سکتا ہے, کیونکہ نہ صرف یہ پاکستان میں بولی جاتی ہے بلکہ انڈیا میں بھی بہت سے لوگ پنجابی بولتے ہیں. یہ صرف انڈیا اور پاکستان میں نہیں پنجابی بولی, پوری دنیا میں پنجابی بولنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے. باہر بھی اس کے جو رسائل ہیں چھپتے ہیں, ان کے مشاعرے ہوتے رہتے ہیں, اور میں اسے بالکل مایوس نہیں ہوں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ پارٹیشن ہوئی, جب پاکستان وجود میں آیا تو انڈین پنجاب جو ہے ظاہر وہ علیحدہ ہو گئے. ہم اس میں انڈین پنجاب میں جیسے سورج چڑھدا اور لاندا ہے, یعنی کہ مشرقی پنجاب میں جو ان کی لینگویج ہے اس کو ہم کہتے ہیں ماجھی یا چڑھدی پنجابی تھی, اور یہ ہماری جو اعلاندی پنجابی تھی جہاں سورج غروب ہوتا ہے اسے چڑھدا اور لاندا سے پنجابی. اور شروع میں ایسا ہوا کہ جو ہمارے پنجابی رائٹرز تھے ان کو انٹیلیجنس والے پکڑ کے لے جاتے. وہ بیچارے وہ لکھتے تھے کہ یہ کہیں کہ انڈین ایجنٹ تو نہیں ہے, کیونکہ وہ انڈین پنجاب والے میں زیادہ پنجابی پروموٹ کی جاتی تھی. اور وہ زمانہ بھی مطلب خراج تحسین ہے ان شعراء کو اور ان ادیبوں کو جو شروع میں جب پاکستان بنا ہے وہ لکھتے رہے ہیں. تو اس وقت مطلب ایک سمجھ لو گے کہ جرم سمجھا گیا, جو پنجابی زیادہ لکھتا تھا ان لگتا تھا اس کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں, تو اس لیے اس کو مشکلات ہوتی تھیں. اب کافی بہتر ہے, اب ماشاءاللہ کافی مطلب ہے حالات بہتر ہیں, لوگ لکھ رہے ہیں پنجابی میں, کہانیاں بھی لکھی جا رہی ہیں, ناول بھی لکھے جا رہے ہیں, پھر مختلف جگہ پہ اب نئی یونیورسٹیوں بننے سے بڑا فائدہ ہوا ہے. ابھی میری کتابوں پہ بھی پنجابی میں ایک ایم فل ہوا ہے, 2 کے 5 ایم فل اردو میں ہوں لیکن 1 ایم فل پنجابی زبان. تو اس سے مطلب بہت ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا فیوچر بالکل درخشاں ہوگا. یہ وقتی طور پہ مشکلات آئی ہیں لیکن لوگ ابھی بھی ہیں جو کہ پنجابی کی خدمت کرنے کو تیار. ایٹ دا اینڈ میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ وی شوڈ اسٹارٹ ورکنگ آن میکنگ پنجابی اے بیٹر لینگویج. اگر سکھ امریکہ جا کر بھی پنجابی اتنی خوشی سے بول سکتے ہیں تو ہم لوگ اپنے ملک میں رہ کر پنجاب میں رہ کر پنجابی کیوں نہیں بول سکتے. اگر کوئی پشتوں میں آ کے پشاور سے بندہ ہمیں زا مڑا مادیو رکشا کہہ کے چلا جائے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں, بھائی کتنا کیوٹ بندہ ہے یا بندی ہے. اور یہی اگر کوئی پنجاب کا رہنے والا پنجابی
पंजाबी में आपको कुछ बोल दे तो वो आपके लिए जाहिल बन जाता है। अपनी सोच बदलें और उसी के साथ साथ दुनिया बदलें। एट द एंड डब्लू जी, आप अपना कोई पंजाबी की ऐसी गज़ल या कोई शेर सुनाए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। जी, देखो जो पंजाबी बोलियां लिखियां ने और दोस्तों बड़ी पसंद कीतियां ने पेश कर रहे हैं कि इंज गल कोई सजना कीती, इंज गल कोई सजना कीती, पिंडा मेरा दुखदा रहा। इंज गल कोई सजना कीती, पिंडा मेरा दुखदा रहा। ते कोई कंडा मैनू इंज दा चुभिया, कोई कंडा मैनू इंज दा चुभिया, मैं फुल्लां वल वेखदा रहा। कोई कंडा मैनू इंज दा चुभिया, मैं फुल्लां वल वेखदा रहा। ते इथों लगदा है चंद मेरा लंघिया, इथों लगदा है चंद मेरा लंघिया, मखलूक सारी कमली हुई। इथों लगदा है चंद मेरा लंघिया, मखलूक सारी कमली हुई। ते मैं आख्या सी उक्का नहीं हो बोलना, मैं आख्या सी उक्का नहीं हो बोलना, ये फट क्यों फट पैने। मैं आख्या सी उक्का नहीं हो बोलना, ये फट क्यों फट पैने। नहीं हत्थां विच लगियां मेहंदियां, नहीं हत्थां विच लगियां मेहंदियां, किवें वालां विच चाननी आई। नहीं हत्थां विच लगियां मेहंदियां, किवें वालां विच चाननी आई। ए बोली बड़ी पसंद की दोस्तों ने कि असीं रखियां बनेरे ते बत्तियां, असीं रखियां बनेरे उत्ते बत्तियां, चानन कोई होर लै गया। असीं रखियां बनेरे उत्ते बत्तियां, चानन कोई होर लै गया। ते अज पहली बारी उन्हें सानू तकिया, अज पहली बारी उन्हें सानू तकिया, लोकां ढिड पीड़ पै गई। अज पहली बारी उन्हें सानू तकिया, लोकां ढिड पीड़ पै गई। ते मैं तेरे वल इंज हाथ तकिया, मैं तेरे वल इंज हाथ तकिया, निक्का बाल जिवें लूसदा रहे। लूसदा जे बंदे नूं पता नहीं होना कि कोई चीज कोई खा रहे हो ना, तो जे नसीब ही ना हो वेख वेख के लूसदा रहिंदा कि यार मैं उस तू है कि मैं तेरे वल इंज हाथ तकिया, निक्का बाल जिवें लूसदा रहे। ते एक झाड़ विच हाई मेरा आलना, एक झाड़ विच हाई दरख्त में, एक झाड़ विच हाई मेरा आलना, कख ओदे सामने फिरां। एक झाड़ विच हाई मेरा आलना, कख से वो बनता है ना, आलना जो है वो आलना मीन्स घोंसला जो बनता है। एक झाड़ विच हाई मेरा आलना, कख ओदे सामने फिरां। कोई खिलदी चंबे दी बूटी, कोई खिलदी चंबे दी बूटी, मैं मुर्शद लभदी फिरां, मैं मुर्शद लभदी फिरां। बहु रोकिया नहीं है खलोता, बहु रोकिया नहीं है खलोता, ये वेला हर जाही हो गया। बहु रोकिया है नहीं खलोता, ये वेला हर जाही हो गया। हुण प्यार नाल भुख नहीं होलांदी, हुण प्यार नालों हुण प्यार नाल भुख नहीं होलांदी, चूल्हा में बाल के विखा। हुण प्यार नाल भुख नहीं होलांदी, चूल्हा में बाल के विखा। इसी तरह देख दो और एक ही हो जाए जांजी आए, जांजी जांज लैके जो बरात लेके अपना, एक ही हो जाए जांजी आए, कुड़ी नहीं जहेज लै गए। एक ही हो जाए जांजी आए, कुड़ी नहीं जहेज लै गए। एक हल्का फुल्का है कि तेरे पीछे हाँ टोट टोट थकी, तेरे पीछे हाँ टोट टोट थकी, वे जुती मैं नौमी ले दे। ऑन लाइटर नोट है। तो इसी तरह से और काफी आपकी मेहरबानी है। आपने एक आखिरी
बोली सुनाता हूँ फिर वो। मैं हाँ चिटड़ी कपा दे वांगू, सफेद कपास से मैं हाँ चिटड़ी कपा दे वांगू, तू चरखे ते कतदी रही। मैं हाँ चिटड़ी कपा दे वांगू, तू चरखे ते कतदी रही। नहीं आख्या ओ जोशी कहना, नहीं आख्या ओ जोशी कहना, दो में तकदे रहे। वाह। नहीं आख्या सी, नहीं आख्या ओ जोशी कहना, दो में तकदे रहे। इंज नजरां मारियां छमकां, इंज नजरां मारियां छमकां, पिंडे मेरे लसकां पईयां। मेहरबानी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करते हैं? वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर आप लाइक भी करें और शेयर भी करें, और चैनल जो है ये इंशाल्लाह दोनों चैनल्स पे आएगी। इंशाल्लाह। मलाइका वर्ल्ड पे भी आप इसको देखें, और डॉक्टर मोहसिन में ज्ञान अब्बू का चैनल है, उधर भी सब्सक्राइब करते हैं जाके। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब भी करें और देखें और अपने कमेंट भी करें। बहुत शुक्रिया।